اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں انشاءاللہ لفظ الہ کے معنی بتانے کی کوشش کروں گی۔ لفظ الہ جو کلمے میں بھی آتا ہے لا الہ وہ الہ، اور جو قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ آیتوں میں لفظ الہ آیا ہے، اس لفظ الہ کے معنی بتانے کی کوشش کروں گی اپنی سمجھ کے حساب سے۔ اس سے پہلے میں اپنے اللہ پاک سے معافی چاہتی ہوں کہ اگر بتانے میں نا سمجھی میں کوئی غلطی ہو جائے، بھول چک ہو جائے، تو میں اپنے رب سے معافی چاہتی ہوں۔ بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا غفور الرحیم ہے۔ بے شک بے شک، آمین، اللہم آمین۔ الہ لفظ عام ہے اور اللہ لفظ خاص ہے۔ الہ لفظ عام اس لیے ہے کہ قرآن پاک میں لفظ الہ اور باطل معبودوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور اللہ لفظ خاص اس لیے ہے کہ صرف ایک اللہ کی واحد ذات ہے جو معبود برحق ہے اور جو صرف عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ بے شک بے شک۔ الہ کے معنی ہیں ہر وہ ذات جس کی پرستش کی جائے، چاہے وہ حق ہو یا باطل ہو۔ اس لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ لفظ الہ باطل معبودوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ انسانوں میں الہ معبود کی نسبت کے 3 قسم کے تصورات پائے جاتے ہیں، جو کہ وہ 3 تصورات یہ ہیں۔ نمبر 1 نمبر 1 الہ حقیقی، نمبر 2 نمبر 2 الہ وضعی، نمبر 3 نمبر 3 الہ نفسی۔ نمبر 1 نمبر 1 الہ حقیقی وہ معبود برحق ذات ہے جو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اسی نے پوری دنیا بنائی، ہر دنیا کا ذرہ ذرہ اسی نے پیدا کیا، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی سب کی حاجتیں پوری کرنے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، اور وہ اس وقت بھی تھا جب دنیا کا وجود نہیں تھا، اور وہ اس وقت بھی رہے گا جب پوری دنیا ختم ہو جائے گی، تباہ اور برباد ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، رہے گی باقی ذات تو صرف اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی سب فنا ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں الہ حقیقی۔ تو یہ ہے اللہ الہ حقیقی، بے شک بے شک، جو تھا اور ہے اور ہمیشہ رہے گا، بے شک بے شک۔ نمبر 2 الہ وضعی۔ الہ وضعی تمام باطل الہ جن کی پرستش کی جاتی ہے، باطل مذاہب میں بطور معبودان باطلہ کی جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ مثلاً کسی مذہب میں بت کو بنا کر، خود بت بنا کر ان کو اپنا خدا بنا لیا، ان کی پوجا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور کوئی آگ کو پوج رہا ہے، کوئی پانی کو پوج رہا ہے، کوئی جانوروں کو پوج رہا ہے، کوئی درختوں کو پوج رہا ہے، کوئی لکڑی کے پتلے بنا کے اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کو اپنا خدا، اپنا الہ بنا لیا، نعوذ باللہ۔ کوئی پتھروں سے بتوں کو تراش کے انہیں اپنا خدا، اپنا الہ بنا لیا، نعوذ باللہ۔ خدا کے معنی ہیں خود بنانا، تو جس کو انسان نے خود بنایا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا، نعوذ باللہ، کہ انسان نے خدا کو بنایا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ مٹی کے، پتھر کے، لکڑیوں سے خود بڑے بڑے پتلے بنا کے ان کو خدا بنا لیا اور ان کی عبادت کرے، نعوذ باللہ، یہ ان کی عقل ہے۔ تو یہ بہت بڑا شرک ہے، اس کی معافی نہیں ہے، ان لوگوں کا بہت برا انجام ہوگا۔ اور جیسے یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جو لوگ جلا دیتے ہیں، مرنے کے بعد جلا دیتے ہیں لاشوں کو، اور بعض لوگ اس کی مٹی کو پانی میں بہا دیتے ہیں، راکھ کو جلا کر، بعض لوگ ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے نا کہ اب دوبارہ نہیں زندہ کیے جائیں گے، حساب کتاب نہیں ہوگا، بس یہیں جو ہو گیا ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ جو اللہ پہلی دفعہ جب وجود بھی نہیں تھا، وہ پہلی دفعہ وجود بنا سکتا ہے، پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے، جب وہ پہلی دفعہ بنا سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے، تو اس کے لیے مرے ہوئے کو زندہ کرنا کیا بڑی بات ہے۔ جب اللہ پاک اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کرامت دے سکتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے نا، تو وہ تو نبی تھے،
وہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے، ان کو اللہ نے ہی کرامت دی تھی کہ مردوں کو زندہ کر دیں، تو اللہ خود کیوں نہیں مردوں کو زندہ کر سکتا؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو مگر ان لوگوں کی عقل کام نہیں کرتی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے آیا ہے نا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 18 میں آیا ہے نا، سمم بکمن امیون فاہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ لوگ کسی طرح سیدھے راستے کی طرف لوٹ نہیں سکتے. بے شک بے شک. تو وہ ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے، انہی لوگوں کی طرف اشارہ ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انہی لوگوں کی طرف اشارہ ہے. ان لوگوں کے لیے یہ آیت اتری ہے، ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے. بے شک بے شک. اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 74 میں بھی آیا ہے. ورس نمبر 23 اور ورس نمبر 74 کا ترجمہ پڑھتی ہوں. پہلے آیت نمبر 23 ورس نمبر 23 کا ترجمہ پڑھتی ہوں. ترجمہ: تو کیا اللہ کے سوا اور خدا معبود بناؤں کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے، نہ ہی وہ مجھے بچا سکیں. بے شک بے شک. آیت نمبر 74 ورس نمبر 74 کا ترجمہ پڑھتی ہوں. ترجمہ: اور انہوں نے اللہ کے سوا اور بتوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنا معبود بنا لیا ہے، اس امید پر کہ وہ ان کی مدد کریں گے. نعوذ باللہ. تو یہ ان لوگوں کی عقل ہے. ایسے لوگوں کے لیے یہ کہا گیا ہے جو خود بنا کے ان کی اپنے خدا خود بنا کے ان کی پوجا کرتے ہیں، انہیں اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اپنا الہ بنا لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا، اور اس کو کہتے ہیں الہ وضعی. ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ الہ وضعی. نمبر 3 الہ نفسی. الہ نفسی اسے کہتے ہیں جو اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لے، جیسا کہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 میں آیا ہے. آیت نمبر 23 ورس نمبر 23 کا ترجمہ پڑھتی ہوں. ترجمہ: کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا، دھکیل دیا، پھینک دیا، اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے ایسے لوگوں سے؟ بے شک بے شک. تو یہ ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، وہ گونگے بہرے ہیں. افرائیتا من اتخذ الہہ، یہ والا الہ، ایسے الہ بنا لیا انہوں نے، اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے اور اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے اور اس کی بھی معافی نہیں ہے. جو دنیا کے خدا بادشاہ بنے پھرتے تھے نا، ان کا بھی حشر بہت برا ہوگا. شداد کا کیا حشر ہوا تھا، شداد کا کیا انجام ہوا تھا، نمرود کا کیا انجام ہوا تھا، فرعون کا کیا انجام ہوا تھا. شداد نے نعوذ باللہ خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا نا، خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جنت بنائی تھی تو اللہ نے کتنی عبرتناک اس کو موت دی تھی، جو کہ اپنی بنائی ہوئی جنت ہی نہیں دیکھ سکا. جب دیکھنے جا رہا تھا تو اللہ نے وہیں اس کی روح قبض کروا لی تھی. جیسے اس نے پاؤں بڑھایا دروازے کے اندر جانے کے لیے تو اللہ نے وہیں اس کی روح قبض کروا لی تھی. اس کا ایک پاؤں اندر، ایک پاؤں باہر، وہیں کا وہیں رہ گیا تھا. وہیں عبرتناک موت دے کے اس کو اللہ پاک نے اس کی روح قبض کر لی تھی. نمرود جو بادشاہ بنا پھرتا تھا، اس کا کتنا برا انجام ہوا، اور اس کو، اس کے لشکر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مچھروں سے مروایا تھا. مچھروں کا لشکر بھیج دیا تھا اس کی موت کے لیے، ان کے پیچھے لگا دیا. تو وہ نمرود اور اس کا لشکر مچھروں سے مرا تھا. اور ایک مچھر، کیا مچھر کی اوقات ہوتی، چھوٹا سا ایک مچھر، اس سے موت ہوئی تھی اس کی. وہ مچھر اللہ نے نمرود کی ناک میں بھیج دیا تھا مچھر کو، اور وہ بری طرح بھنبھنا رہا تھا اندر، اور اس کا برا حال ہو گیا تھا. اپنے آپ کو خود ہی پیٹا، زخمی کر لیا، پیٹ لیا. پہلے خود نے مارا، پھر اپنے لوگوں سے کہا مجھے مارو مجھے مارو. تو اتنی عبرتناک اس کی موت ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت عبرتناک موت سے مارا تھا اس کو اور اس کے لشکر کو بری طرح سے. دنیا کا بادشاہ بنا پھرتا تھا نا یہ. اللہ کہتا ہے یہ بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ میں ہوں. میں بتاتا ہوں تم لوگوں کو
بادشاہ کیا ہوتا ہے۔ بادشاہ صرف اللہ اور اللہ کی ذات ہے۔ بے شک بے شک فرعون کا کتنا برا انجام ہوا تھا، فرعون کو کتنی بری عبرت ناک موت دے کے مارا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہ اس کی لاش دنیا والوں کے لیے عبرت ناک بنا دی تھی، جو کہ ابھی تک عبرت بنی ہوئی ہے، اس کی لاش ابھی تک ہے اور ابھی تک عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے وہ دنیا والوں کے لیے۔ تو یہ حال ہوتا ہے دنیا کے خداؤں کا، دنیا کے جو بادشاہ بنے پھرتے ہیں نا، ان کا پھر ایسا ہی انجام ہوتا ہے، اور ان لوگوں کا آخرت میں بہت برا انجام ہوگا، اور اللہ ان لوگوں سے، کافروں سے، سب سے آخرت میں پوچھے گا کہ اب بتاؤ کون ہے بادشاہ، پھر ان کو پتہ چلے گا۔ بے شک بے شک۔ تو یہ اپنی سمجھ کے حساب سے میں نے الہ لفظ کے معنی بتانے کی کوشش کری ہے، باقی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، جو کہ یقیناً ہوئی ہوگی، تو میں اپنے رب سے معافی چاہتی ہوں، بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا غفور الرحیم ہے۔ بے شک بے شک۔ آمین اللہم آمین یا رب العالمین، بے رحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ الحمدللہ۔